سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ حال ہی میں واقع ہونے والے ہریانہ کے میوات، دہلی سے متصل غازی آباد کے لونی میں اور ملک کے بعض دوسرے مقامات پر موب لنچنگ اور مساجد کی بے حرمتی کے افسوسناک واقعات پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے آج اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ مذہبی منافرت ملک کو ترقی نہیں تباہی کے راستے پر لے جا رہی ہے، اور مذہب کے نام پر ملک بھر میں جو خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس سے سماجی طور پر نفرت کی خلیج مزید گہری ہوتی جا رہی ہے اور ایک بار پھر خوف و دہشت کا ماحول تیار ہو رہا ہے، جس کی نحوست سے ملک ہمہ جہت تنزل کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے جب کورونا کی دوسری لہر انسانی جانوں کو نگل رہی تھی تو لوگ مذہب سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک ساتھ آ کر کورونا متاثرین کا تعاون اور مدد کر رہے تھے۔ تب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جو کام ہمارے حکمراں اور سیاستدان نہیں کر سکے، اس کو کورونا کے زیر اثر پیدا ہوئے انسانی ہمدردی کے جذبے نے پورا کر دکھایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تب پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک یہ کہا جانے لگا تھا کہ اس وبا نے تمام ہندوستانیوں کو متحد کر دیا ہے اور اس منافرت کی دیوار کو مسمار کر دیا ہے جو فرقہ پرست پارٹیوں اور تنظیموں نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے ان کے درمیان کھڑی کر دی تھی۔ تب ملک کے ہر امن پسند شہری نے اطمینان کا سانس لیا تھا، لیکن الیکشن کے قریب آتے ہی ایک بار پھر نفرت کا کھیل شروع ہو گیا اور ایک مخصوص نظریے کے لوگ پولیس کے زیر سایہ پرانی مسجدوں اور نہتے مسلمانوں کو ان کی مذہبی شناخت کی بنیاد پر اپنا نشانہ بنانے لگے۔ یہاں تک کہ بزرگوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا، ان کی داڑھی کاٹی جا رہی ہے۔ بزرگ کے ساتھ یہ معاملہ شرپسندوں نے مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے کیا، جو کہ افسوسناک ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اب یہ سچائی پوری طرح اجاگر ہو گئی ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن قریب ہوتا ہے، اچانک ایک مخصوص طبقہ شر انگیزی اور مذہبی منافرت کو ہوا دینے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ مطلب صاف ہے کہ کچھ لوگ سماج میں فرقہ وارانہ حد بندی قائم کر کے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی تمام واقعات سیاسی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک نہ تو ملک کے آئین کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی انسانی جذبوں کی، جبکہ ملک ایک بڑے اقتصادی بحران سے گزر رہا ہے، روزگار ختم ہو رہے ہیں، تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ایک پوری نسل بیکاری کا شکار ہے، ملک کی شرح نمو منفی ہندسے تک جا پہنچی ہے۔ ہم 21ویں صدی میں بھلے ہی جی رہے ہیں، مگر ملک کے شہری تمام تر ترقی کے دعووں کے باوجود اب بھی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ کورونا کی وبا نے ترقی کی بھیانک سچائی پیش کرا دی ہے۔ جب ہم لوگوں کو آکسیجن تک نہ مہیا کرا سکے، اس کی کمی سے ہزاروں افراد دم توڑ گئے، بہت سے لوگوں کو اسپتال میں بیڈ نہیں ملا، اگر مل بھی گیا تو انہیں ضرورت کی دوائیں نہیں مل سکیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اب اگر اس کے بعد بھی ہمارا ضمیر بیدار نہیں ہوتا اور ہم اسی طرح مذہبی شدت پسندی اور منافرت کا کھیل کھیلتے رہے اور کروڑوں لوگوں کے دلوں کو مایوسی کا شکار بناتے رہے تو اس کو ملک کی بدقسمتی کے سوا کس چیز سے تعبیر کیا جائے گا۔ انہوں نے اس امر پر سخت افسوس کا اظہار کیا کہ جو لوگ ملک میں نفرت پھیلاتے ہیں، تشدد برپا کرتے ہیں، ان کی گرفت نہیں ہوتی، بلکہ کچھ لوگ ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر ان کا دفاع کرتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ شدت پسند لوگوں کو کسی نہ کسی طور پر سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پولیس بھی ان لوگوں پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتی ہے اور ایسا کرنے والوں کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا۔ اسی لیے موب لنچنگ کرنے والے شرپسند گروہ بے خوف و خطر دہشت گردانہ عمل کو انجام دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ ہماری سرپرستی کرنے والے اقتدار میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے قتل کرنے کے باوجود بھی ان پر ایسی دفعات لگائی جاتی ہیں جن سے ان کی آسانی سے ضمانت ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف دوسری طرف دہلی فسادات میں مسلمان ہی زیادہ قتل ہوئے، انہی کی دکانیں لوٹی گئی، انہی کے گھر جلائے گئے، انہی کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی گئی اور پھر الٹے انہی پر 21 تک دفعات لگا دی گئی، جس کی وجہ سے ان کی ضمانتیں لوور کورٹ سے نہیں ہو رہی ہیں۔ انصاف کا یہ دوہرا معیار ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس صورتحال کا ایک خطرناک نتیجہ خدا نخواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ ناپسندیدہ عناصر اس قتل و غارت گری کا اقلیت کے خلاف عادی ہو جائیں گے تو اکثریت کے شریف لوگ بھی ان کے ظلم و زیادتی سے محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔